بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ یہ 15 پارہ ہے، سورۃ الاسراء ہے۔ اسراء کا معنی رات کو لے جانا ہے، کیونکہ اس سورت کی شروع میں اسراء کا ذکر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر رات کے وقت ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام اسراء رکھا گیا۔ واقعہ معراج اس کے اندر ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہ واقعہ معراج کو بیان کیا ہے جو نبوت کے 11ویں سال پیش آیا ہے۔ معراج کا سفر 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور دوسرا بیت المقدس سے عرش معلی تک۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے اس سفر کو اسراء کہتے ہیں، جس کا ذکر یہاں پر ہے، اور بیت المقدس سے عرش معلی تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ معراج آپ علیہ السلام کا خصوصی اور امتیازی معجزہ ہے، جو روحانی نہیں جسمانی تھا، حالت نوم کے اندر بھی نہیں تھا بلکہ حالت بیداری میں تھا۔ اسی سفر میں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہوئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اسی سفر میں آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے معراج سے واپسی پر 3 چیزیں بطور خاص نبی علیہ السلام کو ہدیے میں عطا کی۔ ایک سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، اور نمبر 2 کہ جو شخص شرک نہ کرے اگرچہ کبیرہ گناہ بھی کرے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور نمبر 3 50 نمازیں جو کہ 5 رہ گئی تھی۔ آگے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ۔ یہاں سے کچھ آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جنہیں آگاہ کر دیا گیا کہ تم بڑی سرکشی کرتے ہوئے 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے تو دونوں مرتبہ تمہاری بھی تباہی ہوگی۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا اور تورات میں تحریف کی اور شرک کیا۔ آگے بخت نصر کا حملہ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ۔ اللہ رب العزت نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا۔ اس نے فلسطین میں بنی اسرائیل پر حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ کیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ زندہ بچ جانے والوں کی تعداد بھی ہزاروں تھی، جن کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا، جہاں انہوں نے تقریباً 70 سال تک ذلت اور غلامی کی زندگی گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ خوشحالی کا موقع دیا تو کثیر تعداد میں مال و اولاد سے نوازا۔ تو ایک عرصہ تک فلسطین میں آباد رہے، پھر وہی کرتوت کرنے شروع کر دیے اور نافرمانیاں شروع کر دی۔ تیتوس رومی کا حملہ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ۔ پھر دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر تیتوس رومی کو مسلط کیا۔ اس نے بھی بخت نصر کی طرح انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ یہاں بھی یہودیوں کو خطاب کیا کہ اگر تم نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جس طرح پہلے ہو چکا ہے۔ آگے قرآن سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ قرآن کریم ایک جامع معنی کتاب ہے جو ایک راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اس راستے کو اقوام کہا گیا۔ اقوام ایسے راستے کو کہتے ہیں جو آسان اور محفوظ بھی ہو اور منزل مقصود تک پہنچا دینے والا ہو۔ آگے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ یہاں 2 چیزوں کو بیان کیا۔ پہلی چیز حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خالص اور ریا سے پاک عبادت کرے، اور دوسری والدین کے حقوق ہیں کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ماں باپ سے بڑا نقصان ہو جائے
تو اس زندگی والے اس نقصان پر آپ نے یہ نہیں کہنا ابا جی یہ کیا کیا ہے، اور ماں باپ کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے۔ والدین کے لیے ہمیشہ اپنے بازوؤں کو بچا کر رکھنا ہے اور جی کرتے رہنا ہے، اور ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے، اے اللہ میرے ابا جی اور امی جی پر رحم فرما، میں تو خدمت کرتا ہوں، آپ بھی رحم فرما دیں۔ اوامر اور نہی کا بیان، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، اوامر اور نہی۔ اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا ہے، یعنی جن کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ آگے بعض الموت وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، منکرین کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تو یہاں انہیں جواب دیا گیا کہ تم پتھر، لوہا یا اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے ذہن میں ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ آگے مشرک کی حالت، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ مشرک جب سمندر میں بغرض تجارت سفر کرتا ہے تو بسا اوقات طوفان یا ہوا میں اس کی کشتی پھنس جاتی ہے، تو وہ اس وقت خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، اس وقت انہیں بھی بھول جاتا ہے۔ جب اللہ نجات دیتے ہیں تو ناشکری کرتے ہوئے پھر وہی کرتوت کرتا ہے۔ آگے نماز ہے 5 رکعت کی، آگے بالصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہاں 5 نمازوں کو ذکر اللہ نے کیا۔ سورج کے زوال سے سورج کے چھپ جانے تک، رات کے چھا جانے تک، اور زوال شمس کے بعد ہے ظہر، اس کے بعد ہے عصر، اس کے بعد ہے مغرب، اس کے بعد ہے عشاء، کب تک؟ رات کے چھا جانے تک۔ تو سورج کے زوال کے بعد سے رات کے چھا جانے تک 4 نمازوں کا ذکر کیا۔ قرآن الفجر میں قرآن سے مراد صلاۃ ہے، یعنی نماز فجر۔ اللہ نے یہاں صلاۃ کے بجائے قرآن فرمایا، یعنی فجر کی نماز میں عام نمازوں کی بنسبت قرآن اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ نماز کا نام ہی قرآن رکھ دیا گیا۔ آگے نماز تہجد کا اہتمام، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اور تہجد کے نوافل کا افضل وقت یہ ہے کہ آدمی سو جائے اور صبح اٹھ کر 8 رکعتیں پڑھے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے 8 رکعات بھی پڑھ کر سو سکتا ہے۔ یہ روح کے متعلق سوال، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ مشرکین نے یہود کے بتائے ہوئے سوالات میں سے ایک سوال روح کے متعلق کیا کہ روح کیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ روح کی تفسیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر ان کو یہ نہیں بتانا کہ روح کیا ہے، انہیں یہ بتانا ہے کہ روح امر ربی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دماغ اتنا نہیں تھا کہ وہ روح کو سمجھ سکیں۔ آگے خاتم الانبیاء سے مختار کل ہونے کی نفی، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا۔ مشرکین مکہ بہت سارے بے جا قسم کے مطالبات کرتے تھے، آپ زمین سے پانی کے چشمے نکالیں اور کھجور اور انگوروں کے باغات لائیں، آپ آسمان پر چڑھیں اور وہاں سے سنہری ٹکڑے لائیں، آپ آسمان سے کتاب لے کر آئیں اور یہ بتائیں کہ یہ کتاب لایا ہوں، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیں کہ میرا اللہ پاک ہے، یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، میں انسان بھی ہوں اور رسول بھی ہوں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کی 9 واضح نشانیاں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، اللہ تعالیٰ نے 9 واضح نشانیاں ذکر کی ہیں۔ ان نشانیوں سے مراد یا تو معجزات ہیں یا احکام خداوندی کی معجزات۔ عصا اور ید بیضاء اور زبان میں رکنت تھی تو اللہ پاک نے دور کر دی، اور سمندر کے 2 حصے کر دیے، اور فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب، طوفان کا عذاب، اور کپڑوں میں جوئیں پڑ گئیں، اور مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب۔ اگر اس سے مراد احکام خداوندی ہوں
تو یہ ہے کہ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، ناحق قتل نہ کریں، اور کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کریں، جادو نہ کریں، سود نہ کھائیں، پاک دامن عورت پر بدکاری کا بہتان نہ لگائیں، اور میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں۔ قل اللہ عبد الرحمن۔ ایک مرتبہ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اور دعا میں یوں آپ نے فرمایا یا اللہ یا رحمان تو مشرکین کہنے لگے ہمیں کہتے ہیں کہ ایک خدا کو پکارو، وہ خود دو کو پکار رہے ہیں۔ انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ایک اور یکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ایک نہیں ہے بلکہ کئی نام ہیں، جس نام سے بھی پکارو سب نام اچھے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا۔ آپ علیہ السلام نماز میں بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو مشرکین مکہ قرآن کریم سن کر مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ نہ تو بہت زیادہ زور سے پڑھیں اور نہ بالکل ایسا پڑھیں، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھیں۔ اسلام اعتدال کا دین ہے۔ آگے توحید باری تعالیٰ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ۔ اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا اور شریک ثابت کرتے تھے، یعنی یہود و نصارہ مشرکین۔ تو اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کمزور بھی نہیں کہ انہیں کسی مدد کی ضرورت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین برحمتک۔